हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप लोग जैसे कि जानते ही हैं कि आजकल पाकिस्तान में किस तरह का केओस चल रहा है और लोग हर कोई जो है वो डिफरेंट तरह के कमेंट्स कर रहा है। तो मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा जिस पे वैसे ही सोशल मीडिया पे बहुत फोकस हो रहा है। मैं एक दूसरा एस्पेक्ट डिस्कस करना चाहूँगा। मैं डिस्कस करना चाहूँगा इमरान ख़ान की अपनी मिस्टेक्स। बहुत आसान है दूसरी चीज़ों पे उंगली उठाना, और वो सारी जो उंगलियां उठाई जा रही हैं वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन इमरान ख़ान को अगर इम्प्रूव करना है और वापस आना है और ज़्यादा स्ट्रांगली वापस आना है तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी मिस्टेक्स को सही करें। और इमरान ख़ान ने बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं। जब से वो पिछले 3-4 साल की उनकी हुकूमत है उसमें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं। तो उसमें से बस कुछ जो बड़ी मिस्टेक्स मुझे याद आ रही हैं मैं उनको डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि लोग भी इसको समझें और होपफुली उनके वोटर्स जो हैं वो उनको पुश कर सकें कि वो ये मिस्टेक्स ना करें। सबसे बड़ी जो इमरान ख़ान की मिस्टेक थी वो थी गवर्नमेंट बनाना। अगर इमरान ख़ान को किसी ने भी, चाहे उनकी अपनी एबिलिटी नहीं थी या पीछे से कोई गेम खेला गया उनके साथ कि उनको मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिली, सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, तो इमरान ख़ान के लिए बहुत अच्छा चांस था कि वो अपोजिशन में बैठ जाते, क्योंकि उन्होंने अपोजिशन केपीके की गवर्नमेंट में बहुत अच्छी की थी और उनका एक मोमेंटम ज़बरदस्त बना हुआ था उस टाइम पे। अगर उनको सीट्स नहीं मिली थी तो उनको ये इलेक्टेबल्स के साथ गवर्नमेंट बनाने के बजाय और ब्लैकमेल होने के बजाय उनके लिए बहुत आसान था कि वो अपोजिशन में बैठ जाते और सबसे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट्स उनके पास थी। और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करके लोगों को बता सकते थे वजह कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, तो मैं अगर इलेक्टेबल्स के साथ बैठूंगा तो मेरी गवर्नमेंट जो है ज़्यादा देर चल नहीं पाएगी और मैं वो सारे काम नहीं कर पाऊँगा जो मुझे करने हैं। तो मैं डिस्पाइट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ़ सीट्स मैं अपोजिशन में बैठूंगा। अगर ये होता तो जिन लोगों ने भी पीछे गेम प्लान किया था इमरान ख़ान को फंसाने का, उनके ऊपर ही जो है सारा गेम उलट जाता और फिर ये सारे जो चोर डाकू हैं जिनकी छोटी छोटी कम कम सीट्स हैं सब आपस में मिलके की बड़ी मुश्किल से इनकी एक तो गवर्नमेंट नहीं बनती, और अगर बन भी जाती गवर्नमेंट तो ये ज़्यादा दिन चलती नहीं और 1-1.5 साल के बाद इनकी गवर्नमेंट वैसे ही कोलैप्स कर जाती। और उसके बाद इमरान ख़ान जो है वो ईज़िली आ सकता था और मोस्ट प्रॉब्ली 2/3 मेजॉरिटी के साथ भी आ सकता था। ही जस्ट हैड टू वेट एक साल या 1.5 साल वेट करना पड़ता, इमरान ख़ान कुड कम बैक। तो ये तो सबसे पहला ब्लंडर इमरान ख़ान ने यही किया। और अगर गवर्नमेंट बना ही ली थी तो इमरान ख़ान को 1-1.5 साल के अंदर ही अंदाज़ा हो गया था कि इस तरह से नहीं चल पाएगी गवर्नमेंट, तो 1-1.5 साल के बाद भी तोड़ सकते थे वो अपनी असेंबलीज़। उन्होंने नहीं तोड़ी, बहुत बड़ी गलती की उन्होंने। दूसरी बड़ी गलती उन्होंने की, नवाज़ शरीफ को जाने दिया। उनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन ही इस चीज़ पे थी कि मैं करप्ट लोगों को जाने नहीं दूंगा, और मदीना की रियासत जहाँ पे अमीर और गरीब के लिए कानून सेम होता है, तो जब मदीना की रियासत में अमीर और गरीब के लिए कानून सेम होता है तो आपने कैसे एक अमीर आदमी को फिर जाने दिया? अगर ये कोई गरीब आदमी होता उसको कोई इलाज के लिए जेल से बाहर निकालता? कभी नहीं निकालता। तो आपने एक तो ख़ुद ही अपनी मदीना की रियासत के अगेंस्ट गए, प्लस अपने वादे के अगेंस्ट गए कि मैं नवाज़ शरीफ को जाने नहीं दूंगा। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी उसमें यह की कि कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया। मतलब अगर आप मुशर्रफ का ये ताना देते हैं कि एनआरओ दे दिया, मुशर्रफ ने एनआरओ दे दिया, उसने एनआरओ दिया तब भी उसने एक एग्रीमेंट साइन किया कि 10 साल तक ये पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, जबकि उस पर इतना सारा प्रेशर था सारे मुल्कों का। तब भी उसने कम से कम इतनी अकल थी उसमें कि उसने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया नवाज़ शरीफ के साथ। उसको नवाज़ शरीफ ने बाद में ऑनर किया नहीं किया वो एक अलग कहानी है, लेकिन एक ऑफिशियली एक एग्रीमेंट साइन किया। इमरान ख़ान ने तो बग़ैर एग्रीमेंट के ही जो है जाने दिया। अगर आज इमरान ख़ान के पास कोई एग्रीमेंट होता तो ही कुड ईज़िली यूज़ दैट अगेंस्ट द ऑपोजिशन। ये ट्रम्प कार्ड हो सकता था इमरान ख़ान के पास, ऐसा अगर कोई एग्रीमेंट होता। तो इमरान ख़ान ने वो भी नहीं किया। प्लस अब ये तीसरी बहुत बड़ी गलती कि इमरान ख़ान के ज़माने में इतने सारे इंक्वायरी कमीशन बैठे, कभी वीट का, कभी पेट्रोल प्राइस का, कभी शुगर माफिया के ख़िलाफ़, और किसी इंक्वायरी कमीशन की कोई कंक्लूजन नहीं आई कि हुआ क्या, किसी को पकड़ा, किसी को सज़ा दी, किसी को जेल में डाला, एक भी नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं आई। और इवन जो नवाज़ शरीफ को आपने जाने दिया तो डॉक्टर्स पैनल के ख़िलाफ़ कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, उनका लाइसेंस कैंसिल किया कि किस तरह से गलत रिपोर्ट निकाली। आप खुलेआम हर स्पीच में बोल रहे होते हैं कि जाली रिपोर्ट, जाली झूठ बोल के निकल गया नवाज़ शरीफ, तो यार आपके डॉक्टर्स जो थे उनको आपने क्यों नहीं पकड़ा? वो तो वहीं बैठे हुए हैं। तो ये एक और बहुत बड़ी जो है इमरान ख़ान की मिस्टेक थी कि वो कोई भी उन्होंने जो है किसी भी लेवल पे जो है जस्टिस को परसू नहीं किया, कोई सज़ाएं नहीं दी। चलो इन बड़ी मछलियों को तो छोड़ो, छोटी छोटी मछलियों को दे सकते थे, डॉक्टर्स को तो दे सकते थे सज़ा जिन्होंने जाली रिपोर्ट बनाई, कुछ नहीं। फिर चौथी इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक वो ये थी कि
ان کی ساری جو وہ جو اکنامک پالیسی تھی اس چیز پہ بیس تھی، جو کہ مجھے بھی کبھی سمجھ نہیں آیا کہ میں جو کرپشن کا پیسہ ہے باہر سے واپس منگوا لوں گا اور ہمیں ٹیکس بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور سارے لون ہم اسی سے پے آف کر دیں گے اور مہنگائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی ملک میں. یہ اتنی عجیب پالیسی تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کہ انگلینڈ کی اور جو امریکہ کی وہ ایگزامپلس دیتے رہتے ہیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کو آرڈر کریں گے ہمیں پیسے دے دو، وہ سارے بڑی شرافت سے ان کو پیسے واپس کر دیں گے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، یہ بہت ہی بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ وہ اس طرح سے پیسے واپس کیے جائیں، کیونکہ یہ ساری جب آپ خود کہتے ہیں کہ یہ ان کے پپٹس ہیں تو وہ کبھی بھی اپنے پپٹس کی پیٹھ کے پیچھے جو ہے وہ پیٹھ پہ چھرا نہیں گھوپیں گے کہ ان کی ساری پراپرٹی آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیں آپ مانگیں تو. اس طرح کریں گے تو کل کو کوئی ان کا پپٹ نہیں بنے گا. تو اس طرح نہیں ہوتا. عمران خان کو اتنی بیسک چیز بھی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ کبھی دیتے. اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے، اگر میرے گھر پہ کوئی چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا اور میں کہیں روڈ پہ چلتا ہوا جا رہا ہوں، ڈاکو مجھے سامنے نظر آ جائے تو میں اس ڈاکو کو پکڑوں گا، اس کو 4 لتر ماروں گا اور اس سے کہوں گا کہ میرے پیسے دے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ڈاکو سے کہ چلو بتاؤ تمہارا بینک اکاؤنٹ کہاں پہ ہے. وہ بینک اکاؤنٹ بتائے گا، پھر میں اس بینک کے پاس جاؤں گا اور اس بینک سے کہوں گا مجھے پیسے دیں، یہ پیسے ہیں آپ کے پاس رکھے ہوں، میرے چوری کے پیسے مجھے واپس کریں. بینک والا بھگا دے گا مجھے. تو عمران خان یہی حرکت کر رہے ہیں. چور اور ڈاکو جنہوں نے لوٹا ہے وہ آپ کے چاروں طرف آمنے سامنے گھوم رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ ان کے بینکوں کو پرسو کر رہے ہیں ان کنٹریز میں جو کہ کسی اور ملک میں، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے واپس کر دیں. اس طرح کی کوئی لاجک نہیں ہوتا. پھر وہی ہوا جو ہوا تھا کہ نہ مہنگائی کنٹرول کر پائے، اسد عمر کو بھی نکالنا پڑا اور یہ سارے کام کرنے پڑے. پھر اگلی ان کی بہت بڑی مسٹیک عمران خان صاحب کی کہ ٹیم بہت بری چوز کی انہوں نے. منسٹرز تو ان کے سارے جعلی تھے، الیکٹیبلز بھی انہوں نے پتہ نہیں کون کون سے اٹھائے. کیا ان کا اسکریننگ پروسیس تھا کہ اتنے کرپٹ لوگ تھے کہ خود ہی چھوڑ کے چلے گئے. اب آپ کو سب نظر آ رہا ہے کس طرح سے سب چھوڑ کے جا رہے ہیں پیسے کے لیے. تو آپ کی اسکریننگ پروسیس ہے کیا جو آپ اس طرح کی ٹیم کو سلیکٹ کر رہے ہیں؟ اور پلس ان کو کیونکہ آپ کو پتا تھا آپ نے جو لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ کام کے نہیں ہیں، تو آپ ٹیکنوکریٹس اٹھا کے لائے باہر سے. ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ان کا کیا آبسیشن ہے کہ آپ باہر سے لوگ اٹھا کے لا رہے ہو. یار امریکہ انگلینڈ سے آ رہے ہو، پہلی بات تو ان کے بیک گراؤنڈ کا کچھ نہیں پتا، وہ بھروسے والے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کے ملک کے لیے کام کریں گے کہ بھی نہیں کریں گے. دوسری چیز آپ کو یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ یہاں کا سسٹم کیسے سمجھے گا. اور پلس ایسے آپ کنٹروورشل لوگ لا رہے ہیں. پہلے عاطف میاں کو لانے لگے جو آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح کا شور مچ جائے گا ملک میں. پھر آپ جو ہے باقر رضا کو لے آئے جو کہ خود کنٹروورشل ہیں. پھر حفیظ شیخ کو لے آئے، وہ اتنے کنٹروورشل ہیں. تو آپ کنٹروورشل پہ کنٹروورشل لوگ لاتے رہے. پلس یہ ہر جگہ آ رہا ہے تھرو آؤٹ کہ یہ اپنی ساری جو لیگل ایڈوائز ہے فاروق نسیم سے لیتے تھے جو کہ MQM کے تھے. اور ابھی کیا ہوا، سب سے پہلے جو ریزگنیشن دی وہ فاروق نسیم نے دی ہے. 1 گھنٹے پہلے وہ آپ کے لیگل ایڈوائزر بنے ہوئے تھے، 1 گھنٹے بعد وہ PDM میں بیٹھے ہوئے ان کے لیگل ایڈوائزر بنے ہوئے تھے. پلس دوسری آپ سب سے زیادہ لیگل ایڈوائز جو ہے وہ اپنے اٹارنی جنرل سے لیتے تھے. اور وہ کیا ہوا، اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اٹارنی جنرل خود کہہ رہے ہیں میں تو چھوڑنا چاہ رہا تھا پارٹی کو، میں چھوڑنا چاہ رہا تھا اور میں تو بس بیٹھا ہوا تھا، برا وقت آ گیا تھا تو میں بس اس وجہ سے رک گیا تھوڑی دیر، لیکن میری کوئی انٹرسٹ نہیں تھی پارٹی میں. اور انہوں نے سنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ڈیفینڈ بھی نہیں کیا کچھ. تو ایسے لوگوں سے آپ لیگل ایڈوائز لے رہے تھے تو پھر آپ کا کیا ہوگا. اور آخری جو میں بڑا مسئلہ ان کا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ سپٹمبر یا اکتوبر سے ہی ان کو پتہ چل گیا تھا، ان کے پاس ثبوت آ گئے تھے کہ کوئی فورن انٹرونشن ہو رہی ہے، تو آپ نے کیا آپ بیٹھے رہے؟ اسی وقت آپ اسمبلی توڑ سکتے تھے. آپ پبلک میں آ جاتے، کہتے کہ مجھے یہ ثبوت مل رہے ہیں، آپ پریشر ڈالتے اسی ٹائم پہ کورٹ پہ یا اسمبلی پہ کہ ایکشن لیا جائے. اور اگر ایکشن نہیں لیتا ہو تو یہ آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیتے. یو کوڈ گو آؤٹ ایز اے ہیرو. اور آپ ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ یہ پیچھے سے جو ہے ہارس ٹریڈنگ سٹارٹ کرتے اور آپ کے خلاف جو ہے میجورٹی ووٹس جمع کرتے یا میجورٹی سیٹس جمع کرتے. آپ کو اسی وقت جو ہے 7-8 مہینے آپ بیٹھے سو رہے تھے کہ فورن انٹرونشن ہو رہی ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں اتنا خطرناک مسئلہ ہے فورن انٹرونشن، تو آپ خود کیا کر رہے تھے؟ آپ بیٹھے رہے آخری دن تک کھینچتے رہے. جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی سارے جو ہیں وہ ممبرز جو ہیں چھوڑ کے جا چکے ہیں، پھر آپ وہ لیٹر نکال کے لہرا رہے ہیں کہ میرے خلاف یہ دیکھیں ایویڈنس. آپ 6-7 مہینے پہلے کرتے تو آپ کو ایویڈنس کی بھی ضرورت نہیں تھی. آپ بس یہ کہتے کہ مجھے پتہ چلا ہے، مجھے سورسز سے پتہ چلا ہے، دیٹ از اٹ. تو اس وقت تو آپ کو ایویڈنس کی ضرورت نہیں تھی. ایویڈنس تو ان کو اب دکھانی پڑ گئی عمران خان صاحب کو، کیونکہ وہ پھنس گئے تھے، کیونکہ ان کے ممبرس چھوڑ کے جا رہے تھے. تو ہی ہیڈ ٹو کریٹ اے اسٹرانگ کیس. 7-8 مہینے پہلے اگر یہ کہتے پریشر ڈالتے تو ان کو کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ کیس بنانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. ان کو خود پتہ تھا، وہ بس کافی تھا. اسی کے بیس پہ جو ہے یہ گورنمنٹ توڑ سکتے تھے. تو بس میں یہی باتیں کرنا چاہتا تھا کہ عمران خان نے اتنی مسٹیکس کی ہیں، اور یہ روکی مسٹیکس ہیں. ان کو میں یہ نہیں کہوں گا. آپ اگر 25 سال سے
اسی سسٹم میں لڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ اتنی بچوں والی مسٹیکس کر رہے ہیں کہ آپ کو اب تک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی کیسے ہے، آپ کو اب تک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ گورا جو ہے وہ اپنے پپٹس کے ساتھ لائل ہوتا ہے، وہ اس طرح سے آپ کو پیسے نہیں پکڑائے گا، اس کے اپنے ملک میں لا اینڈ آرڈر ہے، اس کے اپنے ملک میں نظام ہے، اس کے اپنے ملک میں وہ کوشش کرتا ہے کہ کرپشن نہ ہو، لیکن وہ لاز اس کے اپنے ملک کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے ساتھ وہ الگ طریقے سے پیش آتا ہے۔ یہ بچوں والی چیزیں بولتے رہتے ہیں، میں انگلینڈ میں اتنے سال گزارے اور میں نے باہر اتنے سال گزارے، دنیا دیکھی ہوئی ہے میں نے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کون سی دنیا دیکھی ہے انہوں نے۔ یہ تو آج کل چھوٹی چھوٹی نارمل اب ٹی وی سیریز اور فلموں میں بھی جو ہے اس ٹائپ کی چیزیں کھلے عام دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے فارن پالیسی الگ چیز ہوتی ہے، اپنا ملک چلانا بالکل الگ چیز ہوتی ہے، وہ اپنے ملک چلانے میں زبردست ہیں، فارن پالیسی ان کی بالکل الگ ہے۔ تو بس میں یہی کہنا چاہتا تھا، تھینک یو۔